حقانی درست اللہم صل ہمارے کلام کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلى آلہ وحلات الادریات والمعجم صحابی علیہ ومدین کما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید حقانی درست اللہم صل وسلم وبارک علی کریم رحمت للعالمین سبحان سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آلہ وحلات الادریات والمعجم صحابی علیہ ومدین کما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے۔ مرشد مرثیے میں بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز 5 ٹائم وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، 4 چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہم لوگ سود سے پوری سمجھوتا کر رہے ہیں۔ اگر آج لڑکی یا لڑکا پیدا ہوا اس کے نام سے فکس کر دیا نا، فکس کر دیا ماں باپ، معصوم بچہ ہے، فرشتہ ہے، اس کو لے جا کے گناہ میں ڈال دیا۔ پوری زندگی، پوری لائف، پیدا سے لے کے مرنے تک آج ہم لوگ اس سے سمجھوتا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اگر اللہ دنیا میں نسل دیا تو اس کا رزق بھی انتظام کیا ہے، وہ فکس ہے میرے بھائی۔ آج ہم لوگ کر دیتے ہیں، بہت سارا چیز آتا ہے اس کے ساتھ، اگر جتنا ہم جمع کرتے ہیں اتنا اس کی بیماری میں نکل جاتا ہے۔ آج جو ہے پوری ہم لوگ مرشد کیا کرتے ہیں، نماز وظیفے کی پابندی وقت پہ بنا قضا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قرآن کرتے کرتے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہمارا مرشد بھی نماز قرآن وظیفہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اور کہا یہ تم بھی کر کے آنا، لیکن نہیں گئے۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، آگے پیچھے حقانی درود شریف لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا وعدہ سے کس کا وعدہ سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو تختے پر لکھ دیا، تختی بھر جاتی ہے، اس کے مٹھی پر آمین لکھا ہوا ہے۔ تختی نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے تختی تو کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے تختی تم سر اٹھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دیا۔ کیا مرشد غلط کا؟ فرقہ پرستی سے کیا مطلب؟ ہم مر مٹیں گے اسی پر جو ہمیں با خدا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے میلاد مرشد دعا کرتے ہیں، الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، سارے کے لیے دعا کیا، ہندو مسلمان سکھ عیسائی کسی کو نہیں چھوڑا۔ مرشد صوفی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے گاچھ سے اذان دلوایا۔ ایک پیڑ ہے، آج ایک بھی کہیں پیس نکال دے پوری دنیا میں، صوفی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے پیڑ سے اذان کی بلند اذان کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ سے کلمے کی شہادت دلوا دی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حقانی درود شریف اللہم صل ہمارے کلام کریم محمد للعالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلى آلہ وحلات الادریات والمعجم صحابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک دیہاتی ملا،
गए मुस्लिम जा कहता है कहने उसके बाद जाए कहा कि आप कौन हैं, वो सवाल किया, कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। कहा कि क्या सबूत है, क्या सबूत है कि हम मुसलमान हैं मेरे भाई, नमाज नहीं, दाढ़ी नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, कुरान नहीं, क्या क्या प्रूफ है? पर खाली जाएंगे तो क्या देंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए हैं? तो उन्होंने क्या कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, पूरा पढ़ डाला है अल्लाह ताला ये आपकी पाक नमाज। हम लोग क्या देंगे? नमाज नहीं, मस्जिद बिरान खाली है, इमाम साहब एक थे, मुअज्जिन साहब तीन थे, बुड्ढा बूढ़ हो गई तो चल गई मस्जिद में, जवान न गई है, जाके मांगे अपने रोजी के लिए मांगे, अपने इल्म के लिए मांगे, नमाज से मांगे, कुरान से मांगे, अल्लाह से मांगे। नहीं हम दरवाजे पर बैठ के तुम गप सड़क का अजान देते हूँ, अब पढ़ न लिया, पैसा दे ले जाए इमाम साहब के तो क्या करिए, पैसा दे दे तो तारकुल उतर गई। इमाम साहब के तो से पैसा दिया ही ना दिया ही नहीं दिलाएगा, आपका 50,000 में नहीं चलता है, यहाँ तक 5,000 में फाटे लगते हैं जाए। अरे कितना दे दे भैया, तो आज बोलेब तो काल नहीं तो परसों देव, तो टाइम पार हो जाए, महीना का वो महीना पहुँचा दो, टाइम टू टाइम उसका भी हक है। इमाम माने सरदार, आपके गांव का सरदार जैसा भी हो, नहीं जान लें आप। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दरख्त से जाओ, बोलो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। जाके ठट्ठे मारता हंसता है, पेड़ों कहीं चली ना ही चली कहीं ना, जाके कहता है कि चलिए आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। एक बार हिला और दूसरी बार हिल करके उखड़ गया और यही कलमा पढ़ता हुआ चला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो भी कलमा पढ़ दिया, जाके पेड़ बगल में खड़ा हो जाता है, क्या हुक्म है साहब? कहा जाओ फिर वहीं खड़े हो जाओ। आज हम लोग नहीं माने, आप कहते हैं नमाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के ठंडक क्या है? नमाज है, पहला फॉर्मूला है। नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, सब चीज़ से मुसलमान फिरता जा रहा है। हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी आज मोबाइल में पूरी व्यस्त है, पूरा देखता है, 12 बजे रात तक पूरा मोबाइल चल रहा है। नहीं, मेरी माँ बहनें बेटियाँ भी सुनेंगी, जैसा नस्ल वैसा ही नस्ल आएगा। आपने अगर टीवी चलाया, माँ के सिकम में है वो भी बच्चा टीवी चला रहा है, माँ के सिकम में है वो भी बच्चा मोबाइल से उंगली चला रहा है। देख ले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ हकानी दरूद शरीफ, माँ बाप ने बेटियाँ अगर कुरान पढ़ती तो कुरान पढ़ते हुए आता दुनिया में, नमाज पढ़ती तो नमाज पढ़ते हुए आता। अगर मोबाइल चला रही तो ऐसा ही नजर आ रहा है। मेरे भाई कहते हैं, बाबा कहें कि हजरत देखा लड़कवा हमार खोल देता, तुरंत खोली ना, वो माँ के सिगम में तब्बे खोल के आई, बा खोल के आया है। आप नहीं, वो अल्लाह के अल्लाह में। देख लें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के सिकम में थे तो उनका डेली 18 पारा कुरान पढ़ने का मामूल था, डेली 18 पारा कुरान। आज तो डेली का मामूल बा, टीवी लगा हुआ, सीरियल बढ़िया लगी है, बेड रेस्ट कैसे कैसे लोग कहता, डिजिटल इंडिया ना लोग कहता, मैं नहीं करता। देख ले बड़का टीवी चाहिए, जाके खरीद के लाता है, ससुराल भेज देता है। नहीं, लड़की कहती है टीवी ना देवा तो ना जाए। बाबा
تو گئی نا بابو گئی نا مائیو گئی لڑکیوں گئی وہ گئی چلے ورلے وہ آگئے چلا وہ بڑھیا والا لو آج دیکھ لیں میرے بھائی آج 5 لاکھ روپیہ اور مٹکا سکڑی ایک ٹھو بلٹ دہیج کا لینا اور دہیج کا دینا دونوں آرام ہیں پکڑ ہوگی لڑکی کے تو کھلے دے دے لڑکا والا مانگ کے اپن منہ خراب کر لیتا ہے منہ خراب کر لیا دیکھ لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں ڈیلی 18 پارہ قرآن پڑھتی تھی جب دنیا میں آئے جب ان کا عربی پڑھنے کا وقت ہوا تو لے جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس کہا کہ میرے بیٹے کو عربی پڑھا دے کہا کہ ہاں داخلہ کرا دیتی ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا کہنا تھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 18 پارہ قرآن پڑھ دیا یہاں تک ٹی وی پورا چلی میرے بھائی موبائل چلی آج ماں باپ بھی نہیں منع کرتا میرا ہی نہ اولاد ہو اے بیٹا مت چلاو نماز تو پڑھے لے تو کم سے کم موبائل تو کم چلاو بڑھوا ٹٹر بولتا ہے نہیں اوہو کا ٹائم با تہرو پیچھے توہاں نسل کھڑا با جیسا میں کروں گا ویسی میری نسل کرے گی آج دیکھ لیں ہم لوگ کتنا اس سے ماں باپ کے چھوڑ کر کے کہیں چلے جاتے ہیں نہ بھائی مائی بابا کا خدمت کروا دین دنیا آخرت سب ملی اگر تنی سا چہرہ پر بل آ جائیں تو سب چیز ختم ہو جائے سب چیز مسمار کر دے گا اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ آپ کی عبادت کو بھی لپیٹ کے آپ کے چہرے پہ مار دے گا آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے تو بہت عبادت کیا کہا کہ تم اپنی ماں باپ کو تکلیف دیا اس کے بدلے میں ساری چیز ہٹا دیا گیا آج دیکھ لیں نسل پوری آپ خیال کریں نماز وظیفے کی پابندی وقت پہ بنا قضا کے جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے حقانی درس اللہم صلی اللہ علیہ کریم رحمت للعالمین زمان سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وسلم ذریات والمعاجم وصحبہ اولیاء مجمعین تبارک صلی وسلم تمہارے علیہ سیدنا ابراہیم وعلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ آج دیکھ لیں اس علاقے میں کتنا دن سے مجلس چل رہا 18-20 دن ہو گیا پوری لگا کے گئے آج یہ نیا جگہ استعمال ہو مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ مرشد تلاش کے لیے بہت لمبی کہانی ہے مرشد تلاشتے پورا دنیا گھوم ڈالے کہیں نہ ملا ان کے مرشدے نہ رہو کہ آدمی نہ رہو دیکھ لیں اس کے بعد ان کو حکم ہوا اے مولانا ادریس کہا جی حضور کہا کہ باغماری چلے جاؤ ایک باغماری صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں وہاں مختصر میں پہنچ جاتے ہیں اور گیٹ پر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کامل ہوگا تو بلائے گا اور درود شریف پڑھنے لگے مرشد اندر سے اپنے خادم کو بھیجتے ہیں دیکھو کوئی دروازے پہ کھڑا ہے جا کے دروازے مبارک کھول کے بند کر دیا پھر جاتے ہیں کہا کہ کھول جلدی لاؤ اس کو بلائے جاتے ہیں جا کے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں کہا کہ اے مولانا تم کو کس نے بھیجا اس کے بعد بھی یقین نہیں تھا یہ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے رفیق ماننے والے ہیں آج دنیا میں دیکھ لے کتنا کل فسار ہے میرے ایمان اور میرے عمال کی کمزوری ہے ورنہ کوئی پہلوان نہیں میرے بھائی اللہ اکبر کھٹ سے ہاتھ اٹھائی با کتنا جنک کبور جی لیکن یہ ٹھیک ہوئے کہ چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے حلال کھانے ہوگا حرام سے پرہیز سود سے سمجھوتا نہ کرے کہ وہی کہیں لگا کہ حضرت نہ جمع ہوتا کیسے ہوئی نا رزق کا مالک اللہ ہے سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا اے اللہ آپ کے بندے کو میں کھلانا چاہتا ہوں کہا کہ اے سلیمان تیرا نہیں کام اے اللہ کا ہی کام ہے
आज हम लोग कहते हैं ना कमा के लिए ले जा तब वो खियाई ले जा, बड़ा मेहनत करी ले जा। तू का मेहनत कर वो अल्लाह ना चाही तो से तू खिया पैबो। देख लें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला मैं खिलाना चाहता हूँ। कहा कि ए सुलेमान ये तेरा नहीं, ये अल्लाह ही का काम है। और उसके बाद जो है एक महीना एक दिन एक टाइम पर आ जाते हैं। कहा कि अच्छा खिला दो, नहीं मानोगे तो खाना बनाते हैं मुख्तसर में, कई मील में दस्तरखान लगाया, एक मछली आई हक्कारी दर से। كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। एक मछली आई, कहते हैं खाना खिला दे सुलेमान। कहा कि थोड़ा देर रुक जा। कहा कि सुलेमान मुझे भूख लगती है ना, अल्लाह खिला देता है, ये नहीं कहता कि 1 मिनट 2 मिनट। उसके बाद कहा कि हुक्म दे दिया खिला दो। जितना खाना बनाए थे सारे खाने को खा गए। कहा कि ए सुलेमान अभी ये मेरा कोना खाली है, अभी भूख लगी है। ऐसा ऐसा लुकमा अल्लाह ताला दिन भर में 3 लुकमा खिलाता है। आज तो ये लुकमा में काम खत्म होगी, लेकिन लुकमा बट रहे हमारा क्या ये है रिस्क अल्लाह का माल पूरा पूरी। आप इसको न कहें कि अपने बीवी बाल बच्चों को खिलाता हूँ, सबसे बड़ा गुनाह है। ये जान लें अल्लाह का ही रिस्क है, अल्लाह ही का जरिया आपको जरिया बना दिया। इसलिए आप अपने काम नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के हक्कानी दर से देख ले बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आज नस्ल देख ले, आज नस्ल माँ बाप से समझौता नहीं करती है। अगर पुलिस में नौकरी हो गई तब कह दे कि चलो चलेंगे बक्सर पटना पढ़ावेंगे, लेकर डीएम बना डीएम यार ए डीएम के देखी, घर वाले डीएम को कौन देखेगा? इससे बड़ा कोई डीएम एक बार हाथ उठा दे ना तो दीन दुनिया आखिरत सब संवर जाएगा। अगर थोड़े चेहरे पर बल आ जाएंगे हर चीज अल्लाह ताला टान देगा, खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। मामा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ, मेरी माँ बहनें बेटियां सुनेंगी, अगर सुनाई देता होगा। टीवी है, मोबाइल है, वैसे ही नस्ल दुनिया में आ रही है। अगर नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ के आई, कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ता आई। पहले की औरतें नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, अपने घर का काम करती थी, इसलिए सब पूरे उसमें अदब के दायरे में लोग रहते थे। आज तो माँ बाप खड़ा है, बेटा आकड़ के चला, बेटा सुनो जा रहा है, ये जा रहा है, मेरे अमाल कमजोर हैं, मैंने नमाज नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, वजीफा नहीं पढ़ा, माँ बाप की खिदमत नहीं किया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के सिगम में थे तो जो है उनकी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई। तहज्जुद और तब 5 वक्त छोड़िए दो। आज हमारी मैंने बेटियां जो है पूरा टीवी चलता, ठाए ठाए बोलता, मोबाइलों बोलता, दरवाजे पर बोल रहा है ना मेरे भाई नमाज के बाद बुलवाएं, कम से कम नमाज पढ़ें, अल्लाह का इबादत करें, दुनिया से जाए तुम्हारा रुसवा न होना पड़े। देख ले उसके बाद जो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कि माँ जो है वो माँ के सिकम में थे तो उनकी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई। और जब बाहर हुए तो उनकी माँ जो है पहले वजू करती, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती, तब दूध पिलाती और दुआ करती है अल्लाह ताला मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें। आज नस्ल फैसला कर ले,
اب اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو ایسا ہی ہوا، جاتے کہیں لوگ دیکھتے اور ایمان لا دیتے، آ کے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اے ماں سن لے، مجھے دیکھا لوگ ایمان لا دیا، کہا کہ اے بیٹا یہ تیرا نہیں یہ میرا ہے، میں نے تیرے لیے دعا کیا کہ میرے فرید کو ایسا بنانا کہ لوگ دیکھیں اور ایمان لا دیں۔ تو فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، اے ماں سن لے، جب تک میری ماں جنت میں نہیں جائے گی یہ تیرا بیٹا فرید بھی نہیں جائے گا، یہاں تک نسل لے کے ڈنڈا تیار با نہ میرے بھائی اپنی ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا حکم مانے۔ دیکھ لیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقانی دل سے اللہم وجل مالک العالم کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلى آلہ وحرمت اللہ جریات والمال وصحبی اولیاء محمد اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا ابراہیم وعلی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ماں باپ ناراض ہو جائے گا، جانے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، چاہیں گے کچھ پڑھنا نہ بند کر دے گا، اللہ تعالیٰ بند کر دے گا۔ دیکھ لیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا وقت ہے، سارے صحابی کھڑے ہیں، اے علقمہ پڑھ دو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ منہ پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، لوگ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ علقمہ کو کلمہ نہیں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان کی ماں سے پوچھا جائے، جا کے ماں سے پوچھتے ہیں لوگ، کہا کہ میرا اور اس کا حساب وہی ہوگا۔ وہ کچھ کہہ دیے تھے، میں نہیں کہنا چاہتا، میرا اور اس کا حساب وہی ہوگا۔ کون پاور والا؟ مائی بابا سے کیہو کا پاور نہیں، کیہو کا نہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیں صحابی ہیں، اس کے بعد جو ہے بہت کوشش کیا، کلمہ نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا کے کہا اپنی اولاد کے لیے معاف کر دے، کہا کہ نہیں۔ اب اس کے بعد کہا کہ جنت سے لکڑی منگانا شروع کر دیا۔ دیکھ لیں ماں کی محبت، ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے، ایک بری کہہ دے وہ مائی تا کل گناہ معاف ہو جائے نا، کہلا کہ ٹھنڈا ہوئی ترنت ہے، لیکن کہے کہ ہوئی یہاں تو کڑل بٹی جائے، کیا کر لیا؟ نہیں، یہاں تو نہ کریے وہاں کریے۔ دیکھ لو اس کے بعد جو ہے جنت سے لکڑی منگانا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کرنے لگے۔ ان کی ماں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑی کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کو آگ بنائیں گے، اسی میں علقمہ کو ڈال دیا جائے گا، جل جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، اور آپ بھی دعا فرما دیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ روح نکل کے پرواز کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ماں باپ بھولے نہیں، میرے نوجوان بچے، نوجوان ساتھی، آپ کا بھی وقت آئے گا، پیچھے کھڑا ہے نسل، وہ بھی تیار ہے ڈھیلا لے کے، نہیں جان لیا۔ اس لئے اپنی ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو خوش رکھیں۔ دیکھ لیں نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، دیکھ لیں کہتے ہیں اولیاء لوگ کرے گا نا۔ نظام الدین اولیاء ایک مستان تھے جو کہ ایک مارواری کے لڑکے سے پیار کرتے تھے، وہ بھی ہندو مارواری تھا، ان کے بڑے بڑے جلف تھے مستان کے، نام بھول رہا ہوں۔ اب جو ہے وہ اپنے پیٹ پر بیٹھا لیتے، بڑے بڑے جلف تھے، وہ گھوڑا بنا لیتا، ٹانتا، کہتے کہ تھوڑا دھیرے ٹانو، درد ہو رہا ہے۔ دیکھ لے اللہ کے اولیاء کس پر راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایسے ہی نظام الدین اولیاء کا کچھ سامان جا رہا تھا، وہ مستان پوچھتے ہیں کہ بھائی کس کا سامان ہے؟ کہا کہ نظام الدین اولیاء۔ کہا کہ یہ کب سے اولیاء ہو گیا؟ میرے رجسٹر میں تو اس کا نام نہیں ہے۔
इतना कहना था कि निजामुद्दीन औलिया खानकाह से निकल के घूमने लगे। आज जाएंगे वहाँ मजार पे जाते होंगे, कोई गया होगा तो पढ़ता तो नहीं, लिखा हुआ है, गया मुड़ी गोद के चला आया, मुड़ी गोद के चला आया। फातिहा पढ़ना कोई खराब थोड़ा है, कौन कहता है? तो जय वो लगभग कुल उल्टा सीधा करे तो कैसे हो? मजारे से मांगे लगभग, दुआ करिए आप 50 आदमी ना, लेकिन ना जाके लोग काका तकबर। उसके बाद उस पर लिखा हुआ भी है निजामुद्दीन औलिया अब जो है उनके मुर्शिद, उनके मुरीद थे, अब जो है वो मुरीद परेशान हो जाता है कि मेरा मुर्शिद खानकाह से निकल गया। एक बांसुरी बनाए, उन्हीं का इजाद किया हुआ है बांसुरी, और वही बांसुरी बना के उसी इलाके में ले गए जहाँ की वो मारवाड़ी का लड़का रहता था। वहाँ पहुँचते हैं, अब जो भी दिखाया खत्म हो गया, तब से वो लड़का पहुँच जाता है। कहा कि भाई ये बांसुरी हमें चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, इसकी बहुत कीमत है। तो उसने क्या कहा, जितना कीमत मांगोगे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये बांसुरी हमको चाहिए। कहा कि नहीं तुमसे नहीं होगा। कहा कि कर देंगे ना। कहा कि ठीक है। कहा कि एक बात कहलवा दो अपने बाबा से। कहा कि बोलिए। कहा कि कह दो कि निजामुद्दीन औलिया। देख ले कि इतना परेशान है मुर्शिद अपने मुरीद अपने मुर्शिद के लिए। यहाँ तक भगदड़ मत जाए, भागो मत काज नहीं कैसन हो, भगदड़ मत जाए। देख लें मुरीद जो है मुर्शिद के लिए परेशान है। अब उसके बाद जो है वो दे देते हैं बांसुरी और कहते हैं कि कहला दो अपने बाबा से निजामुद्दीन औलिया। कहा कि ये कौन बात है, चलो कहवा दे। तब ले उसके बाद जो है बांसुरी ले जाके सो जाता है। तब से वो आते हैं, कहते हैं उनके बाप से कि ओ भाई फलाने कहाँ है। कहा कि बाबा वो तो सोया हुआ है, पता नहीं क्या बात है। जाके बुलाते हैं, कहते हैं क्यों सोया है, तुम जमीन मांगो जमीन दे दूं, आसमान मांगो आसमान दे दूं, तुम नाराज मत हो। कौन था? हिंदू मरवाड़ी का लड़का था। औलिया किस पर राजी हो जाए कौन जानता है। देख ले उसके बाद कहा कि ना ही कहा कि निजामुद्दीन औलिया वो हंसने लगे। कहा तुम्हारे यहाँ आ गया। कहा कि हाँ। कहा कि निजामुद्दीन औलिया। कहा कि तू औलिया। बस देखे लागल डायरेक्ट। कहा कि कहिए निजामुद्दीन औलिया। कहा कि तेरा बाप औलिया, तेरा दादा औलिया, तेरा परदादा, यहाँ तक कि 7 पुश्त बना पहुँचा दिया। गड़े हुए के तो नहीं कहते हैं, धूल उगिल बाव के जमा कर दो। 7 पुश्त औलिया बना दिया। उस लड़के ने क्या कहा, पूरी दुनिया औलिया, लेकिन आप कहें कि निजामुद्दीन औलिया। कहा कि ना मनबे तो ना। तो कहा कि निजामुद्दीन औलिया जरी जर वक्त पूरा तगमा दिया। निजामुद्दीन औलिया चले खानकाह में बैठ जाते हैं। कहा कि आओ बेटा पीठ पर बैठ जाओ। तब तो देखे लागो। कहा कि बाबा माफ़ करें, बहुत आपको मैंने तकलीफ दिया। उसकी मगफिरत है, माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि अब देख रहा है ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के रफ़ीक हैं। आज मुर्शिद हमारा गाज से अजान दिलवाया, पूरी दुनिया में कहीं निकाल दे। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने करमनासा की रवानी को बदल दिया। आज एक भी कहीं निकाल दे। उनके मुरीद थे तुल्ला में आखनी के रहने वाले, मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का पैर दबा रहे थे। ए तुल्ला तेरी बीबी आ रही है, आने दीजिए हजूर। ना ही हट जो नहीं तो काम गड़बड़ा जी। हे अल्लाह के दोस्त, ए मुर्शिद पार्टी से नहीं मिलने वाला है, फिरका से नहीं, अमल से मिलेगा। नमाज वजीफे की पाबंदी, वक्त पे नमाज पढ़ने होगा, कुरान पढ़ने होगा, अल्लाह की इबादत करने होगा। दुनिया से आप जाएंगे तो अल्लाह ताला मांगेगा, ऐ बंदा तू मेरे लिए क्या लाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए हैं। कहा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, पूरा पढ़ डाला। ऐ अल्लाह ताला ये आपकी पाक नमाज। मस्जिद खाली है, आपके गांव में मस्जिद है खाली, एकदम नहीं है, खाली बुढ़ा जाएगा। जवान का करेगा मेरे भाई, नमाज पढ़ो। नौजवान बच्चे, नौजवान साथी, अल्लाह के वास्ते पढ़ो। कुछ मांगने के लिए ही पढ़ो, कुछ मांगने के ही लिए पढ़ो तुम, लेकिन पढ़ो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जाने के बाद रुसवाई हो। क्योंकि कब टाइम आजी केहू नहीं की जाना।
यहाँ ज्यादा बुलेट से चढ़े तले ठाई से लौट गई का तो काम खत्म हो गई। बस इतना ही है। इजराइल अलैहिस्सलाम हमेशा खड़ा हुआ, हमेशा पाक, कहीं कब दबा दिया कोनो ठिकाना नहीं है। जिस सांस पर हुक्म होगा उस सांस पर उठा लिए जाएंगे। देख लें मूसा हक्कानी देख लें आज आ रहा है हलवा का टाइम। हलवा ना सामने बा एकदम, हलवा के बाद दूसर को बा कहला कि हम हो तैयार हैं। हक्कानी दुरुस्त पूछ दिया जाए कि किसका फातिया होता है तो कोई नहीं बताए। कितने लोग नहीं बताए। माँ बहन बेटियां तो ऐसे भी गायब है। मौलाना साहब एक फातिया कह दो। हक्कानी मौलाना साहब जानत तुम बताओ कि केकर फतिया हुई ना मालूम करने होगा। देख लें आज हम लोग सब चीज क्या नाम है कहते हैं वैस्करनी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी। वैस्करनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए। अब जो है अब वैस्करनी रहमतुल्लाह अलैह जब पता सुनते हैं तो अपने एक उठाया ईंट और एक दांत को तोड़ के फेंक दिया। अब सोच रहे हैं कि अल्लाह पता नहीं कौन सा दांत टूटा होगा, मार के सारे दांत को उन्होंने तोड़ दिया। पक पक एकदम बुढ़ा हो गया, तोड़ दिया। आज देख ले माँ बहने बेटियां वो हलवा बनाती वो कोई नहीं खाता है नरम वाला, कहीं कि आटा का रहेगा कि वो ना खा जल्दी होके कहे कि वो चाहे बड़का वाला दो। इतना बनाई कि 1 महीना बैठ के खाई, पूरा बना के गाँच दी। और उस रात को जागेगा नहीं, और रात जागने की रात है। वो ऐसी रात है अल्लाह ताला पूरे साल का खाका बना के रख देता है हर इंसान का कि साल में आपको क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। वही रात है। उठ के अजान फजर की नमाज से पहले अगर इंसान 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के दुआ करे, जो भी मांगेगा अल्लाह ताला उस रात को कबूल फरमाएगा। लेकिन हम लोग सोए रहते हैं, जाके 10 मिनट सुतनी जा जगनी जा चल मतलब नींद लागता। अब मोबाइल है तो नींद ना लगी, 12 बजे तक तो सही जागी ना मेरे भाई। वो रात बहुत बड़ी रात है, बहुत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास बैठे हुए हैं। देख ले रात बैठे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कहा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों उदास हैं? कहा कि अल्लाह ताला दूसरी उम्मत तो 100 साल 200 साल जिंदा थी, हमारी उम्मत तो 60-65 साल में सिमट जाएगी। कितना इबादत करेगी कि 100 साल की बराबरी 200 साल की बराबरी करेगी। कहा कि आपकी उम्मत लैलतुल कद्र या सबे कदर की रात उठ करके एक बार कह देगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 70 साल बिला रिया इबादत का सवाब दे दूंगा। नहीं ना जागो कहे भाई जागो मांगो नौकरी मांगो कुल मांग भलो में देले बाबू। वो मांगने क्या ही रात है, जागने की रात मांगने की रात। जाग करके मांगे, ऐसा न हो। देख ले रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना भी आ रहा है।
آج لوگ کہتے ہیں حضرت گیس پریشان کے اتنے ٹیبلیٹ دکھائیں اسو مکہ گیس دکھاتا ہے بتا لگے کہ وہ روزہ رکھ کے مرل با کیا نصیب با کی روزہ رکھ کے موئی اتنا نصیب با دے دیتا تھا بڑی ہو جائے اتنا ہمن کا نصیب ہے نہیں کہ ایک چھے صحابی گئے بٹا دنیا سے پہلے سحری نہیں تھا خالی رات کو جتنا دیر کھا لے کھا کے اگر سو گیا انسان اور جہاں سے جاگتا تھا وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا سحری نہیں تھا ایسے ہی میں ایک صحابی لوگ پھاوڑا چلاتے ہال چلاتے ہم لوگ تو پیکھا لگا لیتے ہیں نہیں تنی اے سی لگا دے لئیکوا کے بڑا تکلیف با نا تکلیف با آئے نہ کری تو روزہ کا مزہ کیسے آئی تنی پیٹی پاٹی ہائی ہوئی کری تم نو دیکھ لا صحابی جو ہے پھاوڑا ہل چلا کے آتے ہیں کہتے ہیں اپنی بیوی سے کچھ ہے کہا کہ کچھ نہیں خالی بغور اب جو ہے کہا کہ کچھ مانگ کے تو لا دے اب سو جا تب لے جاتی ہیں مانگنے کے لیے تب سے سو گئے اب تو آکے اب جگہ بھی نہیں سکتی ہیں جہاں سے اٹھتے تاں روزہ شروع ہو جاتا ایسے ہی 3 دن ہوا اور تیسرے دن اب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بغیر کھائے پیے دنیا سے 3 دن کے بعد چلے جاتے ہیں نہ کھانا ملا نہ پانی نہ کچھ نہیں ملا آج ہم لوگ پورا کھاتے ہیں دیکھ لو اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرانے صحابی نظر نہیں آتے کہا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے کہا کہ وہ کیسے کہا کہ ایسی سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھا دیا اے اللہ تعالیٰ اے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ میرے امت کے اوپر آسان کر دے تو سحری آ گیا یہی سحری آیا یہاں تک سحری کھا کے سوچ جاتا 2 بجے تک 25 روٹی کھاتا کتنا کھایا بھئی حضرت 25 کم میں رہا نا وہ کہتا میں کم رہا ارے کھانے کے لیے ہو کم سے کم نماز قرآن عبادت کرنے کے مہینہ ہے مانگو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے لیے مانگیں آپ روزہ کو ادھر ادھر نہ کریں میرے بھائی روزہ رکھیں کتنا ہو بیماری ہو رکھیں اور خاص طور سے روزہ رکھ کر کے اس کو توڑے نا پہلا کام ہمارے بچے نوجوان ساتھی جب پیاس بھوک زیادہ ستاتا ہے نا تو روزہ توڑ دیتا ہے نہیں میرے بھائی ایسا مت کرنا نہیں رکھنا چلے گا معافی چلے گا لیکن جس وقت انسان روزہ رکھ کے توڑ دیتا ہے اس کو جو ہے 60 روزے بھرنے پڑیں گے 2 مہینہ اور وہ لگاتار سروس رہی ایک کوٹے بیچ میں غائب ہو جائے نا تب پھر رکھے کے ہوئی اس سے آپ بچیں ہمارے نوجوان بچے نوجوان ساتھی مار دیتے ہیں ٹھائے سے آڑ میں لگا دلا اللہ ہر جگہ ہے میرے بھائی جہاں ہو وہیں ہے جس حال میں ہو وہیں ہے ایسا نہ کریں روزہ کو نہ بات جائیں دیکھ لیں وہ جو ممبر بنایا وہ ممبر وہی ہے کہتا ہے ممبر پہلا کہ جو ماں باپ کو پا کر کے اور جنت نہ پالے اس کے اوپر خدا کی لعنت ماں باپ جنت ہے آج ہم لوگ اپنے جنت کو ناراض کر دیا اللہ ناراض ہو گیا رسول ناراض ہو گیا نہیں لیکن نہیں ہمارے بچے نوجوان ساتھی نہیں مانتے ہیں کہیں کہ اکڑ اتنے با کہیں کہ جور با نہ میرے بھائی اور دوسرا بنایا کہ جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پا کر کے اور جنت نہ پالے اس کے اوپر خدا کی لعنت نہیں روزہ رکھیں آپ کو جو دیا گیا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے جو کہ آپ کو روزہ دیا آپ اس روزے سے کریں روزہ نہ چھوڑیں اور جاگنے کا رات کو بھی نہ چھوڑیں بارفات کیا نام ہے سب قدر کی رات لیلۃ القدر کی رات یہ سب بنایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے آسانی کر دیا نہیں تو 60-65 سال میں امت سمٹ جائے گی دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقانی درست ہے اللہم صلی اللہ محمد اللہ سوائن من سیدنا وعلا نبینا محمد وعلا علیہ
وحرمة الأجريات والمعاد وصحبه أولياء المجمعين كما صليت وسلمت وباركت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں 3 دن بند رہے. خالی رونے کی آواز آتی تھی. امت دیکھ لے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اپنے بھی کھڑا ہے. کہاں کی 3 دن بند رہے. خالی رونے کی آواز آتی تھی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کھٹکھٹاتے ہیں دروازے مبارک. نہیں کھلتا ہے. جاتے ہیں فاطمہ جنت کے پاس. کہا کہ آپ کے ابا حضور آج 3 دن سے خالی رونے کی آواز آتی ہے. اب اس کے بعد جاتی ہیں دروازے مبارک کھٹکھٹائی. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ. دروازہ مبارک کھل گیا. کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں ابا حضور آپ کے آنکھیں مبارک میں آنسو مبارک ہیں امت. کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں بیٹی کہ میری گناہگار امت کی کیا ہوگی. کہا کہ ابا جان آپ کی جو گناہگار امت بچ جائے گی نا تو میں عرش کا کھمبا پکڑ کے بخشوا دوں گی. امت کے لیے اتنی پریشانی. امت جو ہے فرقے میں بڑھتی جا رہی ہے. تو ہاؤ تو ہم آئی. نماز پڑھنا تیرا پیچھے نہ پڑھو بھائی. کہیں بھائی قرآن ایک اللہ ایک شریعت ایک نہیں. ایسا نہ کریں. نماز پڑھیں. نماز کی پوری تاکید کریں. دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں. اے حمزہ جس نے ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا. نہیں کہا سکتے تھے کہ مسلمان ہو گیا. کہا کہ جنتی ہو گیا. حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اولیاء محمد اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمچھا اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے. کہا حمزہ بہت خوش ہو. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سے کہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ کیا نام کتنوں تھاپی مار رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں. کالر پکڑا اور پکڑ کے لے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. کہیں کہ آپ جو کہیں وہ حق ہے. اگر لوگ جان جائیں گے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے. اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے حمزہ جو آج عمر بولتا ہے وہی حق ہے لیکن جوان سے نکل گئی وہ حق ہو. یہ جان لو کہو کہ تو کہہ کے نہ بچ سکو. پڑھ لے بات مسلمان باہو. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے وہ ہے. آپ کی 4 امام چاروں امام برہ حقانی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ العالمین سوائے سیدنا مولانا وربینا محمد وعلى آلہ وحلوۃ الأجریات والمعاد وصحبہ اولیاء محمد اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سوائے سیدنا مولانا وربینا محمد وعلى آلہ وحلوۃ الأجریات والمعاد وصحبہ اولیاء محمد اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ مرشد سے کہتے ہیں کہ حضرت ہم اجمیر جائیں گے. سارے کی حاضری حقانی انجمن مرشد کر کے دکھا دیا. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے کہا اجمیر جائیں گے حضور. کہا کہ ہاں تمہارے خاندان والے ہیں نا جاؤ لیکن ایک میری بات مان لیں. کہا کہ ہاں حضور ایک نہیں 100. کہا میرا سجرہ لکھ دو. اب پھٹ گیا ہے. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک سے لکھا ہوا سجرہ تھا. مرشد نے سارے کی حاضری کر کے اپنے مرید کو دکھا دیا. دیکھ لے کہاں جائے گا.
اب یہاں تک کہ خواجہ صاحب کا نمبر آ جاتا ہے، کہا کہ اے مولانا اوپر مت دیکھنا، ترچھی نگاہ تاک دیا اور پورا سجرہ ان کا لکھ دیا، یہاں تک کہ دیکھ لیں اجمیر سے باغماری کو جوڑ دیا مرشد، نہیں جوڑ کے دکھا دیا، لیکن نہ ہم مانم نہ ہمارے ساتھ ہوئے رہی، رکھو پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ وظیفہ سورہ فاتحہ اخلاص فلق ناس حقانی درود شریف اور پڑھائیں گے تو کلمہ شہادت سبحان اللہ سبحان استغفر اللہ سورہ فاتحہ سورہ پورا آپ کا وظیفہ ہو گیا، دکھایا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اوپر مت دیکھنا، ترچھی نگاہ دیکھا اور سجرہ لکھ دیا۔ اب دیکھ لیجئے مکہ کے امام کا نمبر آگیا، مکہ سے باغماری جوڑ دیا، مکہ سے باغماری جوڑ دیا مرشد نے۔ دیکھ لیں مرید کہاں جائے گا، مرید کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے وہاں، خالی اتنا ہی کہا تھا کہ ہم اجمیر جائیں گے، کہا یہی دیکھ لیں کہاں جائے گا۔ اس کے بعد جب مکہ کے امام کا نمبر آیا سجرہ لکھ دیا، اس کے بعد جانے کا وقت ہو گیا، عصر یا مغرب کا وقت ہو رہا تھا، کہا کہ حضرت نماز کہاں پڑھیں گے، کہا کہ ایک پیر یہاں اور دوسرا پیر خانہ کعبہ کے سر زمین پہ ہوگا، ان کی یہی سواری ہے۔ یہ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ، صوفیہ جرگاچی رحمت اللہ علیہ سب دکھا دیا، ایک باغماری۔ اس کے بعد کیا کہا مرشد نے، مولانا ادریس ہم اجمیر جاؤ گے، کہا کہ اب جے کہا جائے حضرت ایجے پتھر دیکھے جائی، اب تو ایجے دیکھ لیں۔ مرشد نے دکھا دیا اپنے مرید کو، کہاں جائے گا، سب چیز دکھایا، پریکٹیکل ہے سب چیزیں، خانقاہ کے اندر پریکٹیکل کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کرا دیا۔ مولانا دیوبندی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، مولانا حق کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وسلم کما صلی اللہ علیہ سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ صوفیہ جرگاچی رحمت اللہ علیہ نے مولانا دیوبندی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اے مولانا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے کر کے دکھا دے۔ مولانا صاحب ہو پریشان ہے، مولانا صاحب حوض پر جاتے ہیں، ہم مرشد نے جو ہے نہیں بناتے، مرشد ہی وضو بنانا شروع کر دیا، ہاتھ دھلتے ہیں تو اسے مولانا صاحب بے ہوش ہو گیا، چھیٹا مارا مرشد، چھیٹا مارا۔ اس کے بعد جو ہے وضو پورا کرتے کرتے 3 بار بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد جب مرشد کا وضو پورا ہو گیا تب مرشد نے سوال کیا، اے مولانا تو نے کیا دیکھا، کہا کہ آپ کے بغل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب کہتے ہیں جیجو بکلیا مرجو بکلیا الہی و مجاہدہ کر تمام علم پر، آپ فرقے کے ساتھ نہیں، نماز کے ساتھ، فرقے کے ساتھ نہیں، قرآن کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ آپ جٹیں، دنیا میں کچھ نہیں، دیکھ لو 2 سال سے بند کر لے با، تب وہ کھائے پیے میں آزادی با نا، آزادی با، اللہ پر بھروسہ با کھلائے گا، اس کو نہیں ہے، بند کر دی تو مر جائی، 2 سال 2.5 سال سے بند کر دیا، تب وہ آدمی چھوٹ کے کھاتا، وہی میں روزہ بھی پڑ گیا، گھر میں پہنچا دیا دروازے پہ، تو کتنا کرے گا، ہم وہیں پہنچا دیتے ہیں، سارے کے سامان کو سارے جو دروازے پر پہنچا دیا، لے لو بھائی تہرا خاطر آئل با، اے اللہ پر بھروسہ کریں، اے اللہ تعالیٰ جو 5 وقت نماز پڑھنے والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ تعالیٰ جو میرے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کو تو نمازی بنا دے، اے اللہ تعالیٰ مرشد کا جو وظیفہ ملا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مرشد کی نافرمانی سے بچا دے انشاءاللہ۔ حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وسلم ذریات وازواج وصحابہ اولیاء محمد اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم
وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.